چند ایک باتیں دو تین مختلف موضوعات پر ذہن میں حاشیہ خیال میں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبۃ النصوحا کرنا، سچی توبہ کرنا۔ ہر شب برات پہ، شب قدر پہ توبہ کا عنوان ہر جگہ پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارے ضمیر پر روز خود بخود اس بات کی دستک ہوتی ہے کہ یار تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اس پر قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں، بزرگان دین کی بات سنتے ہیں، تو ہمارے ضمیر میں بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ قرآن و سنت کی بات اس میں مزید برکت پیدا کرتی ہے، اور انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے آپ کہیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے میری زیادتی کس طرح کی ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ راضی کیسے ہوگا۔ ہم وہ سارے لوازمات جمع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہونا کہ میرے اکیلے سے جانے سے یہ معاف نہیں کرے گا، تو اس شخص کو ساتھ لے جاتے ہیں جس کی وہ بات مانتا ہے، اور پھر ہم اس طرح سے منت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ شخص مان ہی جائے۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا، توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو دو قدم بھی تیار نہیں، تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں۔ آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی۔ توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو، زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں؟ زمین ہوگی تو گھر بنے گا، چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے، زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں، توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف، آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف، اعتراف جرم کریں، پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں، جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں، اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ بھی اچھا ہے، برکت سے خالی نہیں۔ لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو، تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ یہ توبہ کا مفہوم ہے۔